السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ ٹو آل. آج ذرا بات کر لیتے ہیں کہ ایک سال کا پیریڈ جو گزرا ہے اس گورنمنٹ کا، تو کیا دشواری ہو رہی، تاخیر کیوں ہو رہی ہے IMF سے پیسے ملنے میں. سب سے پہلے دیکھیے یہ بتاتا چلوں کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے ولاگ جو ہم اس وقت ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، پولیٹکس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. ہم فائنینشیل میٹرز پاکستان کی جو دشواریاں ہیں اس اینگل سے بات کرتے ہیں، وہی فوکس ہمارا رہتا ہے. تو دس از گاٹ نتھنگ ٹو ڈو وتھ پالیٹکس، تو پلیز اس کو نہ اس سے مکس اپ مت کیجیے گا. اور ہم جو بات نیشنل انٹرسٹ میں ہوتی لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں اس کی کوشش کرتے ہیں بتانے کی. یہ حکومت جب آئی اپریل میں، اس کو 1 سال ہوا. ایک بہت ٹف ٹائم ڈیفینیٹلی اس نے دیکھا، اور ابھی تک جو ہے ایک مشکل وقت ہمارے لیے سے بہت ساری چیزیں ہوئیں. سب سے جو ایک مشکل مرحلہ تھا ہم پاکستان کے لیے، وہ جو امیجیٹلی فوراً جو فلڈس آ گیا، بہت ہی اس کا گہرا امپیکٹ ہے. اس میں مختلف تخمینے ہیں، لیکن رفلی $25 to $30 بلین کا ہمیں کہیں نہ کہیں سے وہ جا کر کسی طرح، چاہے وہ کراپ کی صورت میں ہو، چاہے وہ لائف سٹاک کی صورت میں ہو، چاہے روڈز کی صورت میں ہو، چاہے وہ کنسٹرکشن یا بلڈنگ آف ہاؤسز کی صورت میں ہو، یہ ساری جو تباہی اس کی کاسٹ جو ہے وہ تقریباً $30 بلین کے اراؤنڈ تو ہونی چاہیے. فرق یہ رہا کہ اس کے ساتھ ساتھ کہ آلریڈی IMF کے اس کے اندر یہ ایک ایگریمنٹ کے تحت یہ کام اس کو کرنا پڑ رہا، اور جو پریویس اگر آپ اس سے کمپیئر کیجئے تو اس کو کچھ مراحت بھی ملتی رہیں. مثال کے طور پہ پچھلی جو حکومت تھی اس کو سب سے بڑا ایڈوانٹیج کووڈ کے سلسلے میں ٹرف منی سے ملا، پیسہ جو ملا تو وہ اس نے استعمال کیا، اس کو آسانی سے مل گیا تھا، ڈسپائٹ وہ بھی انڈر IMF کی کنڈیشن میں تھا. ہمارے یہاں اس وقت یہ ہوا کہ فلڈ منی جو ہے اس کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے، اس میں بہت تاخیر اور بہت مشکل ہو رہی ہے، اور کافی دشواریوں سے حوالے سے ہے. اور اس ڈیمیج کو ہم اس کو میٹ نہیں کر پا رہے ہیں جو ہماری نیڈ اور ریکوائرمنٹ ہے. اور ظاہر سی بات ہے اس میں شارٹ فال جو ہے، اب اس میں شارٹ فال میں سب سے زیادہ جو ہے وہ خاص طور پہ ہمارے جو ویٹ ہے، کاٹن ہے، یہ سب ہمیں امپورٹ کرنا پڑے گا، اس کا بل ایک ہے. تو آپ نے یہ دیکھا کہ گورنمنٹ نے امپورٹ کے حوالے سے کافی میجرز دیے، جو کہ میرے نزدیک تو ٹھیک ہی ہے، چونکہ آپ کے پاس جب پیسے نہیں ہیں تو پھر آپ کہاں سے خرچ کریں گے. ظاہر سی بات ہے اس میں مختلف رپورٹس آپ نے دیکھی، جس میں کیا کہتے ہیں ہمارے جو انہوں نے کٹ ڈاؤن کیا گروتھ کے حوالے سے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے 0.6% گروتھ بتائی، اسی طرح مختلف جو ہے آ رہا تھی سب کی، اور 0.5% ورلڈ بینک اور IMF 0.4%، اس طرح یہ ہوتا رہا. ٹھیک ہے، یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، اور یہ تو اگر آپ دیکھیے تو پچھلے شوکت طرین صاحب نے کہہ دیا تھا کہ بہت فاسٹ گروتھ ہو رہی ہے، اسے ہمیں سلو کرنا پڑے گا. تو وہ سلسلہ تو وہیں سے انہوں نے شروع کر دیا تھا، اور اس کا پھر ہم نے یہ امپیکٹ دیکھا کہ جو فلڈ آ گیا تو بہت زیادہ پھر اس کے اوپر پریشر آ گیا. اس کا پریشر جو ہے پھر آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. اچھا دیکھیے، اب ایک جو چیز اور ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ، جو سب سے زیادہ ایک دشواری ہو رہی ہے، وہ پاکستان نے جو ایک IMF کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ کی کہ بھئی ہر 3 مہینے بعد ریویو ہوگا. یہ بہت ٹف ہو گیا. 3 مہینے بعد آپ امیجیٹلی جا کے جب آپ کے آلریڈی کہتے ہیں سر منڈاتے اولے پڑے والی بات آ گئی، فلڈ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو وہ ہو گیا. اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں ہوئیں ان کے ساتھ کہ انہیں وہ ایڈوانٹیج نہیں ہے. مثلاً پچھلی حکومت جو اس سے پہلے PML نواز کی تھی، اس نے آپ کو یاد ہوگا 2013 میں ان کو 1.5 بلین سعودی عربیہ سے گرانٹ ملی تھی، گرانٹ منی. انہیں کوئی گرانٹ ملی، اس PTI حکومت کو نہیں ملی تھی. تو اس دور میں آئل پرائسز بھی ڈپ کی تھی. تو ان کے دور میں کیا کہتے ہیں آئل پرائسز ہائر رہی، یعنی کہ PTI کی حکومت میں. تو یہ میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ اس کو آپ بیلنس آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ چیزیں پتہ چلیں. لیکن اس حکومت کو جو ہے وہ سب سے زیادہ ٹف ٹائم یہ ملا
کہ پچھلی حکومت نے بہت زیادہ پیسے آلریڈی بورو کر لیے تھے. اچھا ان کی جو کمٹمنٹ تھی میرے نزدیک، دیکھیے شارٹ ٹرم بورنگ تو ہمیشہ بہت ایک مشکلات مرحلے والی ہوتی، چونکہ اس کی میچورٹی آ جاتی. پھر یہ کہ رول اوور پہ ڈپینڈ کرتا ہے. پاکستان پھنس کہاں سے رہا ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. پچھلی حکومت نے کوئی $5.5 بلین جو ہے مختلف ذرائع سے گلف کنٹریز سے انہوں نے بورو کیا، اور وہ سب شارٹ ٹرم بورنگ تھی. 5.5 بلین کے راؤنڈ تھی وہ رفلی. اور اسی طرح چائنا سے جو پی ایم نواز جب گئی تھی ان کو ملی تھی، تو وہ بھی شارٹ ٹرم بورنگ مطلب کچھ چل رہی تھی. تو یہ بڑا پائل اپ ہو گیا. اب شارٹ ٹرم بورنگ ہمیشہ بہت خطرناک ہوتی ہے، اور پاکستان انفارچونیٹلی چونکہ ہماری اکانومی جو ہے وہ پروفٹ جنریٹ نہیں کر پا رہا ہے، تو ہم ڈپینڈنٹ پھر اسی پہ ہی ہو جاتے ہیں. چونکہ آپ کا جو ڈیفیسٹ فائنینسنگ ہے وہ اسی ریشیو میں بڑھتی چلی جا رہی. پھر ظاہر سی بات ہے جو کمپنیز ہیں، فارن کمپنیز، ان کو پروفٹ بھی ریمٹ کرنا ہے، تو یہ پائل اپ ہوتا چلا جا رہا ہے. پچھلی حکومت نے جو سب سے بڑا ایک ایڈوانٹیج لیا تھا، اس نے اس دوران جو ابھی تک کسی نے مینشن نہیں کیا، اور میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کو میں پوائنٹ کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیے گا کہ آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ سے پہلے ایک 7 ٹریلین کا انہوں نے ایک پارکنگ کی تھی، 7 ٹریلین روپیز کی. اس حکومت نے جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو کوئی ایسا موقع نہیں ملا، اور آپ نے یہ دیکھا کہ وہ ایک جو سلسلہ چلتا چلا آ رہا تھا. اچھا اس پہ ابھی بات کرتا ہوں تھوڑی دیر میں، کہ او ایم او کے حوالے سے جو میں نے ذکر کیا تھا ابھی کل بھی اپنے پرسوں کے ویڈیو میں، کہ 8.2 ٹریلین کا ہو گیا ہے. پچھلی حکومت کو سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ تھا کہ انہوں نے ڈیریویٹیوز، جس کو سواپ فارورڈ جو ہوتا ہے، وہاں وہ آپ کو پتا وہ پیک پہ لے گئے تھے $8 بلین کی بائنگ. تو اس سے انہوں نے جو $8 بلین وہاں سے جو انہوں نے سواپ کے تھرو جنریٹ کیا تھا، دیکھیے بہت سائزیبل اماؤنٹ ہے یہ. اس کے بعد میرا خیال سے آئی ایم ایف سے پہلے انہوں نے کر لیا تھا، اور یہ اپنی ایک پوزیشن کو کمفرٹیبل کر رہے تھے. ان کو اس حکومت کو کوئی ایسا چانس نہیں ملا. میرا خیال سے اس میں آئی ایم ایف کی شاید پابندی ہوگی، کیونکہ وہ ابھی کوئی ایز آف ناؤ جو ہے نیا نمبر تو آیا نہیں ہے، وہ 5.7 بلین کے راؤنڈ ہوگا. تو وہ بھی آپ دیکھیے اگر اس کو، تو ان کو ایز آف جب یہ چھوڑ کے گئے تھے تو اس وقت وہ تقریباً انہوں نے کوئی آپ یوں لے لیں کہ آپ اس کو کیا کہتے ہیں، ابھی بھی یہ گیپ جو ہے وہ تقریباً 2.3 بلین کا ہے، جو یہ ان کو اس کا ایڈوانٹیج اس حکومت کو نہیں ملا. تو مطلب اگر آپ اس کا موازنہ کریں تو اس میں بہت ساری ایسے فیکٹرز ہیں جو اگر آپ دیکھیے کہ پاس اس کو جو ہے وہ کافی کمفرٹ لیول پہ تھے، یہ اس پوائنٹ پہ آ گئے ہیں کہ ان کے لیے اب بوروئنگ آپشن آلموسٹ اسکویز ہو کے ختم ہو گئے. اچھا وہ پاکستان نے وہ جو اس وقت 5.5 بلین لیا تھا، انفارچونیٹلی سیڈ پارٹ یہ ہے کہ بہت ہی ویک فوٹنگ سے، بہت ہی ویک ٹرمز میں لیے تھے. انہوں نے سب سے بڑا جو ایک مس آؤٹ کیا تھا پاکستان نے، وہ ان کو جب آپ کو آئل کی فیسلٹی ایک بات ہوئی تھی کہ 3 بل، اس میں یہ بھی ایک ساتھ شامل تھا، وہ ہم نے اس کو اویل نہیں کیا. اور آئل آپ دیکھیے اگر یاد ہو وہ ڈپ کر کے اتنا لو پوائنٹ پہ آ گیا تھا. تو پاکستان کو اس وقت فارورڈ لینا، میں بہت چیختا رہا، میں بہت کہتا رہا کہ اس کو اویل کر لیے اس اپرچونیٹی کو، اس کو ٹوٹل آپ وہ کر لیجیے، کیش کر لیجیے، چونکہ بڑا چیپ آئل تھا. تو آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ آئل کے آپ کے پاس جو تھوڑی بہت ریزرو، ہمارا ریزرو جو ہے دیکھیے وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے، اتنا بلٹ اپ نہیں کیا ہوا ہم نے. ہمارے پاس کسی اس قسم کی ہم نے کوئی اسٹریٹجی نہیں بنائی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس اسٹریٹجک آئل ریزروز ہوں، ہمارے پاس بالکل کچھ نہیں ہے. تو یہ بھی ایک بہت ڈینجرس ایک ویسا پوائنٹ ہے جس سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس کو کیسے مینیج کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری پچھلی جو حکومت تھی اس کو اتنا موقع ملا، اس نے کوئی سائلوز نہیں بنائے، کوئی آپ کے پاس پیچھے بیک لاگ میں کوئی آپ نے کوئی اسٹاک ویسا نہیں رکھا ہوا تھا کہ آپ کو ویٹ کہیں اسٹاک کریں یا باقی جو اور صرف دیکھیے ویٹ رائس یہ میجر وہ نہیں ہے کراپ، اس کے ساتھ ساتھ مائنر کراپس بھی بہت زیادہ ہیں جو وہ بھی افیکٹڈ فلڈ کی وجہ سے بہت زیادہ ہوئے ہیں. تو یہ سارا پائل اپ ہوتے ہوتے وہ چلا آیا. تو مطلب میں تو بہت زیادہ چارج اس حکومت کو نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ میں نے جو فیکٹس آپ کو دیے ہیں، نمبرز دیے ہیں، ان نمبرز پہ ہم بات کرنا چاہیں گے. جیسے پچھلے اس نے حکومت نے اگر آپ دیکھیے کہ اگر کوئی لٹل بلو 20 بلین کے اگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، تو یہ بھی جاتے جاتے انہوں نے 13 بلین پلس کا ڈیفیسٹ دے کے چلے گئے. تو انہوں نے بھی کوئی ایسا تو نہیں کیا کام کہ جس کی وجہ سے آپ یہ کہہ دیجیے گا کیا کہتے ہیں انہوں نے بھی وہی اسی ٹائپ کے لاد کے چلے گئے پچھلی حکومت نے. تو اس میں یہ بلیم گیم والی بات میں نہیں کر رہا ہوں، میں یہ واضح کرنا چاہ رہا ہوں چیزوں کو کہ مشکلات کہاں ہیں، دشواریاں کہاں ہیں.
اب سب سے بڑا جو ایک مرحلہ مشکل مرحلہ آ رہا ہے پاکستان کے لیے، ہر 3 مہینے کے بعد جو آپ جا کر اب چیزوں کو اپنی ٹھیک کرنی پڑ رہی ہے، وہ اس میں دیکھیے بہت مشکل آ رہا ہے. مطلب پچھلی ایک حکومت نے ایک اور جو مس آؤٹ کیا، اس نے کسی قسم کا کنونس کر کے کوئی ویور نہیں لے پائے، اور وہ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہوا کہ ایک ٹرینڈ آپ نے سیٹ کر دیا اس حکومت کو، آ کے اب وہ ویور نہیں مل پا رہا ہے. حالانکہ اس حکومت کے جو پاس وہ دیکھیے، انہوں نے کوئی 13-14 ویور انہوں نے اس سے پہلے والے جو IMF کا وہ جو کیا تھا PM نواز نے، وہ انہوں نے لیا تھا، وہاں آپ کو یہ ویور میں نہیں ملا. اور اینڈ میں پھر آ کے بات وہیں ہو جاتی ہے، وہ کنڈیشن ایسی ہو گئی آپ کو. پھر یہ کہ ہاں ضرور ہے کہ یوکرین والا فیکٹر جو اس کی وجہ سے گلوبل ایک آپ نے انفلیشن دیکھا، وہ سارا پریشر آیا، تو آپ کے اوپر بھی وہ پریشر آ گیا. تو یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں صرف یہ کچھ ہوا ہے، یہ تو پوری آل اوور گلوبلی ہر جگہ ہوا ہے. IMF مسلسل کہہ چکا ہے، باقی جو دوسرے اور اکانومسٹ ہیں ECB کے، فیڈ کے، یہ سب یہ کہہ چکے ہیں. ان کے یہاں بھی دیکھیے کنٹرول نہیں ہو رہا ہے. ان کے یہاں بھی آپ دیکھیے کہ انہوں نے زبردست قسم کا پیسہ انجیکٹ کیا سسٹم کے اندر، اور اس کی وجہ سے ان کا فیڈ کی بیلنس شیٹ آپ نے دیکھی اتنی شارپلی گرو کر گئی ہے. تو پاکستان میں بھی آپ نے یہ چیز دیکھا، لیکن پاکستان نے جو ایک ونڈو یوز کیا ہے گورنمنٹ بورنگ کے جو آلٹرنیٹ جو تھا، وہ چونکہ IMF نے آپ کو وہاں پہ موقع دیا ہے، وہ آپ نے OMO کے تھرو آپ کا جو 8.2 ٹریلین کا جو ہو گیا ہے اس وقت، وہاں پہ جو نمبر جو لیکوڈیٹی انجیکشن کی میں حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو وہ اس وجہ سے ہو گیا. تو یہ میں تو مارجن دوں گا تھوڑا سا اس حکومت کے لیے. بہت واقعی جو ہم سنتے ہیں کہ مشکل مرحلہ تھا، وہ واقعی مشکل مرحلہ، چونکہ آپ کے پاس ایونیوز اور اوپننگ جو ہے وہ بہت ہی لمیٹڈ ہو گئی ہے، کوئی تھی نہیں، ہے ہی نہیں. دیکھیے، اور IMF اتنا اس پہ اس وقت سخت ہو گیا ہے کہ کیا کہتے ہیں، آپ کی بالکل کہیں نہ کہیں سے کوئی چیز دیکھیے وہ سننے کو اس وقت تیار نہیں ہے، کوئی ویور دینے کو تیار نہیں ہے. حالانکہ یہ ریلائز کرنا چاہیے، یہ تو بھی مجھے مذاق لگ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں لو انکم کنٹریز کے لیے بہت مشکلات ہیں، ڈالر جنریٹ کرنا بہت مشکلات ہیں، وہ ٹائٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو بھائی ہمارے لیے تو دیکھیں نا آپ کہ اس وقت جتنا فلڈس کی وجہ سے ہمارے پر پریشر آیا ہوا ہے، اور باقی چیزوں پہ ہم جو سنبھال نہیں پا رہے ہیں، تو وہ ہم کس طرح ٹھیک کریں گے. پھر یہ کہ آپ نے ویور کووڈ کے زمانے میں آپ نے دیا ہوا تھا، آپ نے ٹرف منی بھی دیا ہوا تھا، اس دفعہ آپ نے کچھ دیا ہی نہیں، مطلب کسی قسم کا. تو یہ تھوڑا سا دیکھیں صحیح بات کرنی چاہیے. تو میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ بیلنس آؤٹ کر کے ان نیشنل انٹرسٹ جو بات ہے وہ میں بات کروں. تو اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. شکوے شکایت اور وہ چیزیں تو بہت کمپیریزن ہو سکتی ہے. جب پچھلے نے یہ کیا تو انہوں نے نہیں کیا. جیسے میں نے سب سے بڑا آپ کو اکاؤنٹنگ انٹری بتائی کہ 7 ٹریلین کی انٹری جو ہے اس کو دیکھیے آپ. 8 بلین کا انہوں نے سواپ فیسلٹی یعنی کہ ڈیریٹو والا جو سواپ فارورڈ وغیرہ ہے وہ یوز کیا. تو مطلب اب کہنے کو تو بہت کچھ آپ کہہ سکتے ہیں. پھر پچھلے والوں نے گرانٹ لیا تھا، انہوں نے گرانٹ نہیں لیا، انہوں نے ٹف کنڈیشن پہ جو شارٹ ٹرم بورنگ جو آپ نے ایک دم جا کر کوئی 5.5 بلین کر لی، وہ ایک دم وہ گلے پڑ گئی. مطلب یہ کہ اس حکومت کے وہ ہر دفعہ آپ اس کو رول اوور کرنا آپ کے لیے اتنا ایزی تو نہیں ہوتا. وہ جو سالانہ جو ہوتی ہے، تو یہ تقریباً 15 بلین کے. تو اب اچھا، دوسری جو ایک بہت میجر چیز میں آپ کو بتاؤں، جو پچھلی حکومت جب گئی تھی تو اس وقت پاکستان کا، اب اس کا میں مجموعہ بتائیے کہاں سے، اگر سب یہ کہتے ہیں نا کہ سب کچھ ٹھیک تھا اور پچھلے بہت اچھا کیا تھا، تو میں اس کا آپ کو جواب دے دیتا ہوں. وہ اس لیے ٹھیک، مطلب اس کو میں نہیں سمجھتا ہوں تھا کہ جو آپ کا جو ایکسٹرنل ڈیٹ تھا، دیکھیے سب سے بڑا جو ہوتا ہے، جو ایک مصیبت ہوتی ہے وہ ایکسٹرنل ڈیٹ ہوتی ہے، جو کہ آپ کو اس میں آپ کو فارن کرنسی چاہیے ہوتی ہے، جس میں ڈالر کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. وہ جب وہ گئے تھے تو تقریباً اس میں 98 بلین کے اراؤنڈ تھا. اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر کا نکالیے تو 92 بلین ہوتا. تو یہ جب دیکھیے آپ نے چھوڑا ہے اس وقت، تو آپ نے چونکہ وہ جب چائنیز وہ پیسے آئے نہیں تھے، وہ سارے بیچ میں اور تھوڑے سے پیسے وہ آپ کو ملے نہیں تھے، تو اس لیے آپ چھوڑ کے گئے تھے 122 بلین پہ. کہاں سے؟ تو یہ جو آپ دیکھیے، اس کو کوشش کیے سمجھنے کی. یہ گیپ جو آپ نے 25-30 بلین ڈالر کا، یہ اسی لیے ہوا ہے کہ آپ نے اس کو فل نہیں کیا. جو کہ چھوٹے چھوٹے گینز جو ہیں نا جناب، وہ دیکھیے پورے نہیں کرتے. یو آر انٹو بلینز ناؤ، اینڈ دیٹس اے ریالٹی وچ وی ہیو ٹو ایکسیپٹ دی فیکٹ. تو یہ ہے، چیزیں بہت مشکل ہیں. جب تک اکانومی آپ کی پروفٹ جنریٹ نہیں کرے گی، ہم اس کو ٹھیک نہیں کر پائیں گے. لیکن ہوپ فل انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ کرے یہ ٹھیک ہو جائے. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.